آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی سرزمین کی جانب، اور یہاں سے ہمیں جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں چمن میں محکمہ پولیس میں بھرتیوں کے لیے امتحانات، پوتھل میں ایک خاندان پراسرار بیماری کا شکار سمیت چند دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ کچلاغ میں اڈا موجود ہونے کے باوجود بسیں اور ٹرک مین شاہراہ پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچلاغ کوئٹہ سے 26 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں سے پشین، یارو، قلعہ عبداللہ، چمن، مسلم باغ، لورلائی، یوب اور دیگر علاقوں کے لیے بسیں، ویگنیں اور کوچز جاتی ہیں۔ افغانستان میں اتحادی فوج کو کچلاغ ہی کے راستے تیل اور دوسری رسد آئل ٹینکرز اور ٹرالر کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ کچلاغ میں 5 سال قبل بس اڈا قائم کیا گیا تھا، جہاں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرک اور بسیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں۔ تمام علاقوں کو جانے والی بسیں اور ویگنیں کچلاغ بازار کے مین چوک پر کھڑی ہوتی ہیں اور وہیں سے سواریاں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ مین چوک پر مسافروں اور خاص طور خواتین کے لیے کوئی نہ تو انتظار گاہ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سہولت، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب مین بازار میں بسوں اور ویگنوں کے کھڑے ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹرکوں اور بسوں کو اڈے میں کھڑے کرنے کا پابند بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین سلیمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز کچلاغ۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ مڈل ہائی اسکول چمن میں۔ یہاں پر نئے پولیس امیدواروں کی بھرتی کے لیے سینکڑوں امیدواروں کا ٹیسٹ اور انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام نئے سینکڑوں امیدواروں سے ٹیسٹ اور انٹرویو لینے کے لیے کوئٹہ سے پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم آئی ہے۔ ضلع قلعہ اور چمن پولیس کی نئی بھرتی کے لیے 400 پوسٹیں الاٹ ہوئی، جس میں کانسٹیبل، ڈرائیور، مالی، دھوبی اور بورچی کی پوسٹیں شامل ہیں۔ ڈیپیو ضلع قلعہ عبداللہ حمید شکیل کا کہنا ہے کہ تمام امیدواروں کے سلیکشن کا مرحلہ صاف و شفاف طریقے سے کیا جائے گا، جس میں کسی بھی قسم کی سفارش وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور نئے پولیس کی بھرتی سے ضلع قلعہ اور چمن میں امن کی صورتحال میں مزید بہتری آئیں گی۔ امر اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ پولیس کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کرے تاکہ کرپشن سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں آ سکے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اشکزئی، دنیا نیوز چمن۔ نصیر آباد سے میں ہوں راج حنیف۔ میں اس وقت ایک ورکشاپ پر موجود ہوں جہاں بچے کام کرتے ہیں۔ بچے مستقبل کے معمار ہیں، لیکن غربت اور مہنگائی کے باعث یہ معصوم ہاتھ قلم کے بجائے پانے اور ہتھوڑے اٹھانے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا جاتا ہے جہاں سستی لیبر موجود ہے۔ محنت مشقت کر کے کم سے کم اجرت لے کر گزر اوقات کرنا اور اپنی خاندان اور والدین کا ہاتھ بٹانا اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری بھی بن چکی ہے۔ ملک 70% زرعی اور ٹیکنیکل کام یہ بچے سستی لیبر کے طور پر کرتے آ رہے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ غربت اور مہنگائی کے باعث اپنے ننھے بچوں کو تعلیم دلوانے سے قاصر ہیں، بلکہ یہ بچے اور ان کے والدین دن بھر محنت مشقت کر کے خاندان کا گزر اوقات کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب یہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر غربت اور حالات کے بے رحمیوں کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان بچوں کی بہتری کے لیے مثبت اقدامات کرے۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اتھل کے نواحی گاؤں چپ گوٹ میں علی شیخ نامی شخص کے یہاں پیدا ہونے والے بچوں پر ایک پراسرار بیماری نے حملہ کر رکھا ہے۔ گزشتہ 25 سال سے شاید اس بیماری نے اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ بے بسی کی تصویر بنے ان بچوں کے باپ نے دنیا نیوز کی ٹیم کو بتایا کہ اس کے گھر میں 28 سال قبل بڑی بیٹی زبیدہ پیدا ہوئی، جسے پیدائش کے 3 سال بعد ہی ایک ایسی بیماری لگ گئی جسے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں میں شدید خارش کے بعد سفید زخم ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک اس کا علاج کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہوں، لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ علی شیخ نے بتایا کہ زبیدہ کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوا، اسے ٹھیک 3 سال کے بعد اس مرض نے اپنا شکار بنا لیا، جن میں زاہد، عزت بی بی اور محمد امین شامل ہیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا کلیم اللہ بھی 2 سال کا ہے اور اسے یقین ہے کہ جب اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اس بیماری کا شکار ہیں اور اس بیماری سے پیدا ہونے والے زخموں پر اگر پانی بھی لگتا ہے تو مریض کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے وسائل کے مطابق اتھل اور کراچی کے ڈاکٹروں سے علاج کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میری غربت نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد محکمہ صحت کے افسران، ناظمین اور اراکین صوبائی و قومی اسمبلی سمیت ہر دروازے پر دستک دی، لیکن کہیں پر بھی دار دستی نہ ہو سکی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس بیماری کی وجہ سے اس کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ لوگ اس کے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے علی شیخ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ آبادی سے جھونپڑی نما مکان میں رہنے پر مجبور ہے۔ بڑا باپ اپنے بچوں کو جنگلی جانوروں کے حملے سے بچانے کے لیے رات بھر چوکیداری کے فرائض انجام دیتا ہے، مزدوری کر کے بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ضلع لسبیلا میں اس وقت صحت
टेस्ट समेत मुकदमों में काम करने वाली एनजीओ की तादाद 400 से जायद है, जबकि हुकूमती शख्सियात जिले लसबेला को मिसाली और मॉडल जिला करार देते हैं। इस मॉडल और सनती जिले में एक बदनसीब बाप अपने बच्चों के इलाज की घर से गुज़िश्ता 25 साल से दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसका कहना है कि मेरे बच्चों के हाथों से इस बीमारी की वजह से किस्मत की लकीरें ही मिट गई हैं, इसलिए मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। 25 साल से इस घर में ये बीमारी महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ज़िशान कंबो, दुनिया न्यूज़, उथल, लसबेला। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम कोयटा में खेलों के फ़रोग़ के लिए बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कोयटा शहर में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के बायस अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान तबका गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर होता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कोयटा के नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑल कोयटा बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2010 का इनेकाद किया। ताजी कम्प्लेक्स में होने वाले इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शहर के 24 क्लबों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद बॉक्सरों ने 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए शिरकत की। बॉक्सिंग टूर्नामेंट 28 फरवरी से जारी है और तमाशाइयों की बड़ी तादाद इन मुकाबलों को देखने के लिए आ रही है। नौजवान तबके ने बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से न सिर्फ खेल को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि नौजवान मंशियात जैसी लानत से भी दूर रहेंगे। ऑल कोयटा बॉक्सिंग टूर्नामेंट का मकसद सूबे में मौजूद बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को मंजर आम पर लाना था ताकि वो खेल के मैदान में सूबे और मुल्क का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा।